محمد وعلي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، عشرہ محرم الحرام ولایت علی 313 کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا جا رہا ہے۔ گفتگو کا مرکز و محور سیدہ کونین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقدس ترین ظہور پہ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلي محمد. پھر بھی سلوات اللهم صل على محمد وعلي محمد. اللهم صل على محمد وعلي محمد. اللهم صل على محمد وعلي محمد. بسم اللہ کے خداوند متعال نے سورہ مبارکہ فاتح میں یہ ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث کر دیا الکتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا۔ یکم محرم سے لے کے آج کی اس نشست تک ہم مسلسل آپ کی سماعتوں کو یہ گفتگو ہدیہ کر رہے ہیں کہ خداوند متعال نے قرآن میں کسی الکتاب کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ جس الکتاب کا تذکرہ کیا ہے اس کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ خشک و تر کا ذکر بھی اسی کتاب میں ہے، بحر و بر کا ذکر بھی اسی کتاب میں ہے، تفصیلات انبیاء بھی اسی کتاب میں ہیں، انبیاء ما سبق کے واقعات بھی اسی کتاب میں ہیں، حاضر اور غائب بھی اسی کتاب میں ہے، زمین کا اصغر و اکبر بھی اسی کتاب میں ہے۔ حتیٰ کہ خداوند متعال مسلمانوں کو ظاہری طور پہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اصل خداوند متعال نے جس کے اندر تمام تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں وہ تذکرہ الکتاب میں ہے۔ میرے مالک وہ الکتاب کون سی ہے؟ تو خداوند متعال نے ایک دوسری آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی کر دی تھی اپنے نبی پر، قرآن کی وحی ہوئی تھی تاکہ وہ کتاب کی تصدیق کرے۔ قرآن وحی کرتا ہے اور تصدیق کتاب کی ہوتی ہے۔ قرآن متعدد آیات میں کتاب کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو مشکل ترین موضوع یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو قرآن ہے یقیناً یہ اللہ ہی کا نازل کرتا ہے، یہ خداوند متعال ہی کا بھیجا ہوا ہے، اسے خدا ہی نے اتارا تھا، یہ خداوند متعال کا ہی کلام ہے۔ لیکن یہ تمام مسالک ان کے مفسرین، ان کے علماء یہ مانتے ہیں یہ قرآن کلام الہی ہے، لیکن ترتیبی لحاظ سے ہمارے پاس ویسا نہیں ہے جیسا اللہ نے نازل کیا تھا۔ بے شک خدا نے قرآن پاروں میں نازل نہیں کیا تھا، خدا نے قرآن آیات میں نازل کیا تھا۔ اب کیونکہ یہ حساس ترین موضوع ہے اور جمہور کا یہ رویہ ہوتا ہے، جمہور کی یہ روش ہوتی ہے، اکثریت کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں، جس چیز سے بے خبر ہوتے ہیں، اگر کبھی اس موضوع پہ بات کی جائے تو وہ بجائے اس کو قبول کرنے کے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس اس کا جواب ایک ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے تو نہیں سنا تھا۔ آپ اکثریتی موضوع ایسے ہوں گے جو آپ بیان کریں گے
تو آپ کا سامنے والا کہے گا عمر گزر گئی، ہم نے تو پہلے نہیں سنا. تو آپ کا پہلے نہ سننا کہاں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز نہیں ہے؟ اگر آپ نے یہ چیز پہلے نہیں سنی تو یہ کہاں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ چیز ہے نہیں، یا اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے، یا اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ تو یقیناً صاحبان عقل و دانش یہ بات ماننی پڑے گی کہ حقائق آہستہ آہستہ دنیا تک پہنچے، علوم آہستہ آہستہ دنیا تک آئے. پہلے ہی دن علم کی گرہیں نہیں کھل گئیں. اور خداوند متعال کا یہ طریقہ کار ہے کہ خدا بھی چیزوں کو ان کی تدریج کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے درجہ بدرجہ نازل کرتا ہے. جیسا کہ مکہ میں جب مشرک بت پرستوں کا سامنا تھا تو وہاں لا الہ الا اللہ کا حکم تھا، لیکن نماز کا حکم نہیں دیا، روزے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ بیسک احکامات سکھانے تھے. ابھی انہیں تہذیب کے دائرے میں لے کے آنا تھا، ابھی انہیں انسانیت کے دائرے میں لے کے آنا تھا، ابھی ان کو اللہ کی پہچان کروانی تھی. تو ان کے لیے وہ تمام عبادات نہیں آئیں. انہیں صرف یہی کہا گیا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں کہو اللہ ایک ہے. تو یہاں خدا نے ترتیب کے لحاظ سے چیزوں کو بھیجا. انسانی شعور اتنا پختہ نہیں ہوا تھا کہ وہ پہلے ہی دن اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لیتا. پہلے انہیں منوایا گیا کہ دیکھو یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ زمین کا بچھونا، یہ آسمان کا سائبان، یہ ستاروں کی کندیلیں، یہ سورج کا چراغ، ان ساری چیزوں کے پیچھے کوئی خالق اور کوئی مالک ہے. جب انہوں نے ان دلائل کو تسلیم کیا تو پھر انہیں آہستہ آہستہ پروردگار کی طرف لے گئے. جب انہوں نے خدا کی الوہیت کو تسلیم کر لیا، اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، تو پھر ان سے آہستہ آہستہ کر کے ان گناہوں کو چھڑوایا گیا. بت پرستی چھوڑ دو، بیٹیاں زندہ نہ دفن کیا کرو، شراب کو حرام قرار دے دیا، جوا حرام قرار دے دیا. یہ تمام وہ مغلظات، یہ تمام وہ لغویات، یہ تمام وہ گناہ جو عربوں میں کثرت سے تھے، انہیں ترتیب سے ختم کروایا. کیونکہ اسلام لانے سے پہلے ان کے ذہنوں کو صاف کرنا تھا. تو یہاں میں ایک لفظ کہہ دیتا ہوں کہ پہلے ہی دن ان کو لا الہ کے بعد محمد رسول اللہ اور احکامات پروردگار اس لیے نہیں پہنچائے کہ برتن ہی اتنے گندے تھے کہ ان میں اسلام کا بہترین مشروب ڈالا ہی نہیں جا سکتا تھا. بے شک قبلہ. ان کے ظرفوں کو پاک کیا. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں ان کے نفوس کو پاک کیا. وَيُعَلِّمُهُمْ، جب ان کے نفوس پاک ہو گئے پھر انہیں علم دیا. کس چیز کا علم دیا؟ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. جب میرے نبی نے ان کے نفوس کو پاک کر دیا تو پھر انہیں الکتاب کا علم دیا. مشہور ترین آیا ہے، اسے آیا بعثت کہتے ہیں، آیا بعثت کہتے ہیں، رسول کی مبعوث کی آیت. هو الذی، وہ اللہ جس نے بعث مبعوث کیا، فی الامیین، امیین میں سے، رسول منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ پہلے ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، پھر انہیں علم دیتا ہے. کس کا؟ کتاب کا اور حکمت کا. تعلیم دیتا ہے، علم دیتا ہے. کس چیز کا علم؟ الکتاب کا. اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس الکتاب کا علم آئے گا پہلے اس کے نفوس کا پاک ہونا ضروری ہے. بے شک. نفس پاک ہوگا تو الکتاب کا علم سمجھے گا، نفس پاک نہیں ہوگا تو الکتاب کا علم نہیں سمجھے گا. تو الکتاب کا علم سمجھنے کے لیے نفوس کا پاک ہونا ضروری ہے. نفس پاک ہونا چاہیے. نفس پاک کیسے ہوگا؟ اگر شجرہ پاک ہوگا. شجرہ پاک کیسے ہوگا؟ اگر لہو پاک ہوگا.
تو رسول پاک نے فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت میں پاکیزگی ہوگی، اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہو۔ نعرہ حیدری یا علی، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار۔ الکتاب والحکمہ، تعلیم کس کی دی؟ الکتاب کی، اور کتاب کے ساتھ کس چیز کی؟ اب یہاں پر 3 لفظ ہیں، ان پہلے 3 لفظوں کو سمجھیے گا، پھر ہم اس سے آگے جائیں گے۔ اس آیت میں خدا کہہ رہا یعلمہم، ہم نے تعلیم دی۔ پہلا لفظ علم، دوسرا الکتاب، تیسرا حکمت۔ کس نے دی؟ رسول نے۔ کس کی طرف سے دی؟ اللہ کی طرف سے۔ لے جی کردار ہو گئے 5۔ اللہ نے مبعوث کیا تھا، رسول نے نفوس کو پاک کیا تھا، اور پھر اللہ نے بھیجا، رسول نے علم دیا، کتاب اور حکمت کا۔ اللہ، رسول، علم، کتاب، حکمت۔ پھر لفظ دہراتا ہوں، اللہ، رسول، علم، کتاب، حکمت۔ اللہ نے بھیجا، رسول نے دیا علم کا۔ اب رسول کی حدیث تمام مسلمان مانتے ہیں، رسول نے کہا انا مدینۃ العلم و علی الباب، بے شک جی قبلہ جی، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر رسول پاک نے فرمایا تھا علی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک۔ پھر تیسری حدیث رسول کی ہے انا دار الحکمہ و علی، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا در ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رسول کے ذریعے سے 3 بار حکم دے رہا ہے کہ علم سے مراد بھی علی ہے، کتاب سے مراد بھی علی ہے، حکمت سے مراد بھی علی ہے۔ خدا کہتا ہے میرا مصطفیٰ کو مبعوث کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا کہ ان عرب کے جاہلوں کو انسان بنا، ان عرب کے وحشی بدوؤں کو جو جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے تھے، ان کے لیے صرف 3 کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ فرمایا مبعوث کیا تھا میں نے اپنے مصطفیٰ کو صرف اس لیے تاکہ یہ علی کی تعلیم دے سکے، تاکہ یہ علی کے دروازے پہ لے کے آ سکے، یا کہ علی کا علم دے سکے، کیونکہ یہاں پر آیت نے 3 لفظ کہیں، علم، کتاب، حکمت۔ علم سے مراد بھی علی ہے، کتاب سے مراد بھی علی ہے، حکمت سے مراد بھی علی ہے۔ اس کا مطلب مقصد رسالت تھا تشہیر ولایت علی، مقصد رسالت تھا تبلیغ ولایت علی، مقصد رسالت تھا اعلان ولایت علی۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ پہلے دن ہی رسول نے مبعوث ہو کے علی کی ولایت اور علی ہی کی حکمت اور علی ہی کی محبت اور علی ہی کی ولایت کا حکم کہاں دیا تھا، تو یہ تو میں نے پڑھی تھی پہلی آیت کہ مبعوث کیا تھا تمہیں صرف اس کام کے لیے تاکہ تم لوگوں کو علم بتائے، کتاب بتائے، حکمت بتائے۔ علم بھی علی، کتاب بھی علی اور حکمت بھی علی۔ اگر کوئی کہے یہ پہلی آیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر آؤ قرآن کی اس آخری آیت کی طرف۔ خدا نے کہا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو تو نے کچھ نہیں پہنچایا، کیونکہ تیرے آنے کا مقصد ہی تبلیغ ولایت علی تھا۔ نعرہ حیدری یا علی، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، یہ قبلہ جی ماشاءاللہ۔ رسول کی رسالت کا مقصد جو تھا وہ تبلیغ ولایت۔ 1.25 لاکھ انبیاء بتاتے رہے کہ آخر میں ایک رسول آنے والا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء تعلیم دیتے رہے اسلام کی، 1.25 لاکھ انبیاء تعلیم دیتے رہے رسول کی۔ اس کا مطلب ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کا کام ہے امتوں کو مصطفیٰ کے لیے تیار کرنا۔ سرکار مصطفیٰ کا کام ہے امت کو ولایت کے لیے تیار کرنا۔ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ہے اس الہی نظام کو برقرار رکھنا جسے اللہ نے قائم کیا ہے، اور جس نظام کے تحت یہ پورے عالمین چل رہے ہیں۔ جس نظام کی میں بات کر رہا ہوں اسی نظام کو عربی میں ولایت کہتے ہیں۔ بے شک۔ اب مقصد بعثت رسول کیا تھا؟ مقصد بعثت رسول تھا تبلیغ ولایت امیر المومنین، تاکہ
अमीर अल-मोमिनीन की विलायत को अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अहमियत को ज़माने तक पहुंचाया जा सके, ताकि ये निज़ाम मुसलसल रहे और बाद रसूल इमामत के साथ मुत्तसिल हो। अब रसूल ने इल्म दिया था अल किताब का। अब दुख, सितम ज़रीफी और अफसोस इस बात का है कि लोगों को कुरान से अल किताब नजर क्यों नहीं आ रहे। खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है कि बरोज़े क़यामत जब उम्मतें खड़ी होंगी, जब अंबिया खड़े होंगे, तो एक खूबसूरत नूरानी शक्ल वाली नौजवान नूर जो है वो अर्श इलाही में आएगा, लेकिन वो जख्मी हालत में होगा। जो ही वो मैदान माशर में आएगा तो मोमिनीन समझेंगे कि हम में से है, लेकिन वो मोमिनीन के सफ़ों में नहीं रुकेगा। अंबिया समझेंगे कि हम में से है, लेकिन वो अंबिया के सफ़ों में भी नहीं रुकेगा। वो वहां जाके खड़ा होगा जहां अर्श इलाही के तख्त पे अनवार मुकद्दसा मौजूद होंगे, तो वो रिसालत माप के पहलू में जाके खड़ा होगा। रिसालत माप के पहलू में जाके जब खड़ा होगा तो खुदा कुरान में कहता है कि फिर मेरा रसूल बोल के कहेगा, या रब्बे, ए मेरा परवरदिगार, ये है वो महजूर कुरान जिसे मेरी उम्मत ने छोड़ दिया था। महजूर कहते हैं जख्मी को। तो कुरान बरोज़े क़यामत जख्मी हालत में आएगा। मेरे अल्लाह, तेरी उम्मत ने कुरान कब छोड़ा था? क़यामत तक के लिए तो लोग कुरान से तलावतें लेते रहे, कुरान से हदायतें लेते रहे, लेकिन जख्मी इसलिए हुआ था कि लोग कुरान पढ़ते थे, लेकिन कुरान पढ़ के भी अल किताब का इनकार किए हुए थे। आज पूरी उम्मत मुसलमान में से किसी को पूछ लें कि ये जो कुरान हमारे घरों में पढ़ा है, क्या ये कलाम इलाही है? बिल्कुल कलाम इलाही है। अगर ये कलाम इलाही है तो क्या ये बिल्कुल उसी सूरत में है जिस तरह अल्लाह ने नाज़िल किया था? नहीं, उस सूरत में नहीं। ये सारे मानते हैं। सूरत में क्यों नहीं है? कहते वो इस सूरत में इसलिए नहीं है कि जमाए कुरान रसूल ने अपनी जिंदगी में नहीं किया था। मेरे हर मसलक, हर फिरके के लोग इस वक्त गुफ्तगू को सुन रहे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा कि जिस रसूल पर ये कुरान उतरा था, जब उसी रसूल ने ही इसको जमा करना अहम नहीं समझा, तो फिर उम्मत का कसूर क्या है? तजमीए कुरान, कुरान अगर नबी की जिंदगी में जमा नहीं हुआ तो फिर माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, जिस रसूल ने उम्मत को इतना बता दिया कि मसवाक दाएं से बाएं नहीं करनी, ऊपर से नीचे करनी, जिस रसूल ने उम्मत को दाढ़ी के बालों का बता दिया कि कितने होने चाहिए, इतने बारीक मसले बता गए, और जो सबसे अहम काम था कुरान जमा करना, वो किया ही नहीं। ये कुरान जमा कब हुआ? ये नहीं है कि ये सिर्फ शिया अकीदा है, तमाम का अकीदा है। पहली आयत है इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक। अहले सुन्नत भाइयों के नजदीक ये पहली आयत है, पढ़ अपने रब के नाम से, इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से। ये पहली आयत कुरान के आगाज में नहीं है। आखिरी आयत अल यौम अकमलतु लकुम, ये कुरान के इख्तिताम में नहीं है। जो आयतें मक्का में आई हैं उनका मदनी सूरतों के अंदर तज़किरा है, जो मदीने में आई हैं उनका मक्की सूरतों के अंदर तज़किरा है। कुरान गुफ्तगू करते करते लहजा तब्दील हो जाता है, बात काफिरों की हो रही है और आगे सूद की बात शुरू हो जाती है, सूद की बात होते होते ही आगे शिकार की बात होनी शुरू हो जाती है। तो ये सीक्वेंस क्यों नहीं है? ये कलाम इलाही में तरतीब क्यों नहीं है? एक आयत को इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर। मुझ जैसा तालिब इल्म भी अगर आपके सामने 60 मिनट की तकरीर करे और आप उस तकरीर के बाद उस तकरीर को लिखें और मेरे आगाज का जुमला दरमियान में रख लें, दरमियान का जुमला आखिर में रख दें, आखिर का जुमला ऊपर ले आए, तो पूरी तकरीर का चेहरा ही बदल जाएगा।
बेशक। चलें आप और आसान करें, आप अपने घर में कोई एक बुक निकालें, उसको शेल्फ से निकाल के उस बुक की जो बाइंडिंग हुई है उसको खोल दे, और उसको खोल के उसके औराक को आपस में मिला दे। इब्तदा वाले पेजेस जो हैं उनको मिड में ले जाएं, मिड वालों को लास्ट पे ले जाएं, उनको मिलाने के बाद फिर आप इसको पढ़ना शुरू करें, फिर मुझे बताएं कि आपको क्या समझ आया। अब मेरा उम्मत इस सवाल है, इसलिए मैंने कहा था कि ये मुश्किल तरीन मौजूआ जनाब सैयदा ने अगर इस नौकर के जिम्मे लगाए हैं कि इस दौर में जब जहां हक की बात कहना जुर्म समझा जाता है, जहां हक की बात कहने वाले को बहुत से आजादों से नवाजा जाता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये कुरान आज इस हालत में नहीं है तो मेरा आज इतने दिन की मेहनत करने के बाद पहला सवाल है कि इसमें कसूर किसका है। जी हैं किबला जी हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह ने तो भेज दिया था, रसूल ने तो बोल दिया था, बात कुरान की करूंगा और फिर अल किताब में आऊंगा, तो खुदा ने तो भेज दिया था। तो अब ये असल हालत में क्यों नहीं है? किसने जमा नहीं होने दिया? क्या रसूल ने जमा नहीं किया होगा? यकीनन जमा किया होगा। क्या जिस पे आयतें आती रही उसको नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा। तो फिर आइए मैं तारीख से पूछता हूं, मैं हिस्ट्री से पूछता हूं कि तजमीय कुरान जमा किस दौर में हुआ था। जब मैंने तारीख से पूछा कि कुरान पहली दफा जमा किसने किया था, तो अब मैं जब तारीख कह रहा हूं तो इसका मतलब शिया तारीख नहीं, इसका मतलब शिया हिस्ट्री नहीं, इसका मतलब है मुसलमानों की वो तमाम हिस्ट्री जो मुसलमानों की अरबी किताबों से लेके आज आपके विकिपीडिया की मालूमात तक जो मालूमात आपको आसानी से मिल सकेंगी, मैं वो मालूमात आप तक, वो इंफॉर्मेशन आप तक शेयर कर लूं। कुरान जमा कब हुआ? वो कभी दूसरी खिलाफत का दौर था, तो दूसरे खलीफा के दौर में जब जंग यमामा में एक जंग हुई थी यमामा की, जिसमें एक कज़्ज़ाब मुसलिमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया था, मौरखीन कहते हैं कि उसको कत्ल करने के लिए एक मुसलमानों की जंग हुई थी, जंग यमामा, तो उसमें बहुत से हुफाज कराम जो है वो शहीद हो गए थे। वो हुफाज जिन्होंने रसूल की जिंदगी में कुरान हिफ्ज किया हुआ था वो कत्ल हो गए, वो शहीद हो गए। जब वो हुफाज कराम शहीद हुए तो उस वक्त ये मशवरा किया गया कि क्यों ना अब कुरान को जमा कर लिया जाए। तो दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन ने कुरान को जमा करने के लिए जिसकी ड्यूटी लगाई उसका नाम था जैद बिन साबत। अब यहां पर तारीख लिखा जैद बिन साबत। गुफ्तगू मेरी तमाम मुसलमानों के लिए, किसी एक फिरके के लिए नहीं, मेरे अहले सुन्नत, वो नौजवान बच्चे जो पढ़े लिखे दौर में सांस ले रहे हैं, जो तरक्की पसंद हैं, जो रिसर्च करना बेहतर समझते हैं। जैद बिन साबित ने कुरान जमा किया। जैद बिन साबित कौन था? जैद बिन साबित जो है ये 2 हिजरी में पैदा हुआ। ये मक्के के रहने वाला नहीं था, ये मदीने के रहने वाला था। कबीला खजरत से इसका ताल्लुक था और ये अंसार में से था। 2 हिजरी में पैदा हुआ। जब रिसालत माप की शहादत हुई, जब रसूल पाक दुनिया को ज़ाहिरी तौर पे छोड़ के गए, इस वक्त इसकी उम्र 9 साल थी। इसने मक्के का दौर ही नहीं देखा क्योंकि ये मक्के में था ही नहीं। इसने मक्के में जो कुरान की आयात उतरी थी उनसे ये वाकिफ ही नहीं थे, हाफिज कुरान भी नहीं था। जैद बिन साबत ने जो अंसार था, इसने कुरान को जमा किया। किस तरह जमा किया? एक और शख्स के साथ मदीने की मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हुए और खलीफा की जानब से हुक्म हुआ जिसके घर में जो जो आयत है वो आयत लेके आए और जैद के पास जमा करवाए। लोगों का जैद के पास वो आयतें जो चमड़े पे लिखी होती थी, जो दरख्त की खाल पे लिखी होती थी, जो पत्तों पे लिखी होती थी, उनका लाके जैद बिन साबित को देना इस बात की दलील है कि जैद बिन साबित
کے پاس قرآن کی کوئی آیت نہیں تھی، اس نے جمع کیا۔ اب جب اس کو قرآن کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تو یہ 25 ہجری ہے۔ یہ تاریخی واقعات ہیں جو میں آپ تک ایک ریسرچ پیپر کی صورت میں بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ قبلہ۔ زید بن ثابت جو ہے، اب آپ مجھ پہ سوال اگلا کریں، زید بن ثابت نے، زید بن ثابت وہ ہے جس نے سقیفہ بنی سعدہ میں انصار کی جانب سے سب سے پہلے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ یہ سب سے پہلا انصاری نوجوان ہے۔ خزرج کی جانب سے سب سے پہلی پہل اس نے کی تھی بیعت کی، دوسرے خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، تیسرے خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور جب مولا امیر المومنین کو خلافت ملی تو اس نے مولا امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی۔ یہ ہے زید بن ثابت کی ہسٹری کہ اس کو عثمانی کہا جاتا تھا اس لیے کہ اس نے 3 خلافتوں تک تسلیم کیا تھا اور مولا علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ یہ انصار کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اب میرے مسلمان، میرے اہل سنت برادران، یہ ہے قرآن کمیٹی کا چیئرمین جو رسول کی رحلت کے وقت 9 سال کا تھا، 2 ہجری میں دنیا میں آیا تھا، مکہ کا دور دیکھا نہیں تھا۔ اب میرا اپنے اہل سنت بھائیوں سے سوال ہے کہ جس وقت زید بن ثابت کو دوسرے خلیفہ قرآن جمع کرنے پہ عہدے پہ فائز کر رہے تھے، کیا اس وقت رسول کے جلیل القدر صحابہ نہیں تھے؟ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر قرآن نہیں تھا؟ کیا حضرت مقداد جیسا صحابی نہیں تھا؟ چھوڑیں، کیا وہ صحابی ابھی زندہ نہیں تھے جس کے بارے میں کہا تھا رسول نے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا نہیں اور آسمان نے سایہ نہیں کیا؟ حضرت ابو ذر غفاری موجود، حضرت مقداد موجود، حضرت عمار یاسر موجود، حضرت عبداللہ ابن عباس موجود، حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود۔ چھوڑیں، آپ یہ کہیں گے یہ تو مولا علی کے گروپ کے لوگ تھے۔ عشرہ مبشرہ موجود تھے، جن 10 صحابہ کو آپ کہتے ہیں کہ نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، آپ یہ کہتے کہ بتاؤ وہ بھی موجود تھے۔ تو اتنے احباب کے ہوتے ہوئے زید بن ثابت کو قرآن جمع کرنے میں کیوں لگایا؟ پھر زید بن ثابت نے جب قرآن جمع کر لیا تو اس وقت پھر جب تیسری خلافت کے دور میں آرمینیا اور آذربائیجان پہ جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے حملے کیے اور وہاں سے لوگ مسلمان ہو کے آئے، تو رسالت مآب کے دور میں صرف مدینے کے لوگ مسلمان نہیں تھے، دور دراز کے لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ نبی سے آیتیں لکھ کے چلے گئے تھے۔ جب آذربائیجان تک اسلام پہنچا اور کثیر تعداد جو ہے وہ اسلام کے لشکر میں داخل ہوئی، تو اس وقت لشکر اسلام میں وہ لوگ جو رسول کی زندگی میں مسلمان ہوئے تھے اور پھر چلے گئے تھے، رسول کے پاس آئے تھے، چند آیتیں سنی تھی اور پھر اپنے اپنے یمن، مصر اور افریقہ اور ادھر چلے گئے تھے۔ جب وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو یہ آیت ہے، میرے پاس یہ آیت ہے، میرے پاس یہ آیت ہے، میرے پاس یہ آیت ہے۔ اب جو آیتیں وہ صحاب لے کے آ رہے تھے جو دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے، وہ مدینے کے لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ تو اب یہاں پر اہل سنت کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ تیسرے خلیفہ نے مناسب سمجھا کہ قرآن دوبارہ جمع کیا جائے، کیونکہ بہت سی نئی آیات جو تھی وہ لوگ لے کے آ گئے تھے۔ اب میرا برادران اہل سنت سے سوال ہے، ہم شیعہ کافر سے، ہم شیعہ گناہگار سے، ہم شیعوں کو آپ بالکل برا سمجھیں، لیکن آپ اپنی ہسٹری پڑھ کے بتائیں کہ جب تیسرے خلیفہ کے دور میں انہوں نے کہا کہ قرآن کی بہت سی آیات رہ گئی، ان کو دوبارہ جمع کیا جائے، تو اگر قرآن تیسرے خلیفہ کے دور میں دوبارہ جمع ہوا تو پہلے 2 خلفاء کے دور میں جو قرآن تھا وہ نامکمل تھا، تو اب بتائیں کہ ان 2 خلفاء کا دور کیا تھا؟ اس دور میں جو احکامات ہوئے، اس دور میں جو اسلام نافذ ہو رہا تھا، وہ پھر کیا تھا؟ پھر آپ نے لکھا کہ تیسرے خلیفہ نے پھر دوبارہ قرآن جمع کروایا۔ جب پھر دوبارہ قرآن جمع کیا تو انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کا سربراہ پھر زید بن ثابت کو بنایا۔
اور 3 لوگ اس کے ساتھ اور شامل کر دیے. یہ جو میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں میں پھر بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ مجلس ہمارے اس چینل سے جب نشر ہوتی ہے تو اس کے بعد مجھے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارے چینلز میں ان کو اپنی اپنی ٹائٹلز کے ساتھ اپلوڈ کرتے ہیں. تو ہمیں کوئی اس سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں ہے. آپ جتنا چاہیں اس کو نشر کر سکتے ہیں, لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ کیونکہ یہ ریسرچ ہے, یہ تحقیق ہے, تو آپ اگر اس گفتگو کو اپنے کسی بھی چینل پہ اپلوڈ کریں گے تو آپ اس کا ٹائٹل اور تھم لے لیجئے گا کہ قاتل قرآن کون ہے. جی قبلہ جی, کیونکہ محرم ہے, قاتلان حسین سے پہلے قاتلان قرآن کو پکڑو. تو پھر میں اگلا لفظ کہوں گا عزاداروں کے لیے, قاتلان قرآن ہی تو قاتلان حسین تھے. جی قبلہ جی, لعنت بے شمار حرام زادوں. تو اب تیسرے خلیفہ کے دور میں پھر ایک کمیٹی بنی, زید بن ثابت کے ساتھ پھر 3 لوگوں کو بٹھا دیا. جو 3 لوگوں کو بٹھایا وہ کون تھے؟ سعید بن عاص, اس کو ساتھ بٹھایا گیا. پھر ایک دوسرا شخص ابن حشام, اس کو اس کمیٹی میں بٹھایا گیا. ابھی جو سعید بن عاص تھا, یہ سعید بن عاص کون تھا؟ یہ بنو امیہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا. سعید بن عاص اموی تھا, بنو امیہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا. عمر بن عاص کا یہ بھائی تھا, باپ اس کا عاص تھا. اہل بیت علیہ السلام سے بغض تھا اور اس کا باپ جنگ بدر میں علی نے مارا تھا. تیسرا عبداللہ ابن زبیر. عبداللہ ابن زبیر کون تھا؟ یہ پہلے خلیفہ کا نواسہ تھا. اس کا باپ زبیر جو تھا اس نے پہلے خلیفہ کی خلافت کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا. جنگ جمل میں یہ اپنے باپ کو مولا علی کے لشکر سے نکال کے لے گیا تھا, اور اس کا باپ نہ دوسرے لشکر میں گیا تھا اور نہ علی کے لشکر میں رہا تھا, وہاں سے نکل گیا تھا, اس کو کوئی خبر نہیں ہوئی, تاریخ خاموش ہو گئی. اور علی فرماتے ہیں کہ جب تک عبداللہ جوان نہیں ہوا تھا اس کا باپ میرے ساتھ تھا. یہ پہلا بیٹا ہے جس نے باپ کو علی کے لشکر سے نکالا تھا. اگلی بات سن لیجیے, یہ کون تھا عبداللہ ابن زبیر؟ عبداللہ ابن زبیر وہ تھا جس نے مقام حواب میں جا کے جب علی کے مخالف زوجہ پیغمبر کا اونٹ وہاں سے اونٹنی گزری تھی تو حواب کے کتے بھونکے تھے, تو انہوں نے اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے. کون سی جگہ یہ؟ کیونکہ مجھے رسول نے کہا تھا کہ میری بیویوں میں سے ایک بیوی ہوگی جس کو مقام حواب کے کتے بھونکیں گے. تو عبداللہ ابن زبیر نے جھوٹی قسم دے کے کہا تھا کہ یہ مقام حواب نہیں ہے. جس نے اسلام کی پہلی جھوٹی قسم کھائی تھی مسلمانوں نے اس شخص سے قرآن لیا ہے. لعنت بے شمار. تو اب تیسرا ابن حشام. ابن حشام کون تھا؟ آل محمد علیہ السلام سے بغض رکھنے والے. اس کی مکمل ہسٹری میں پڑھوں گا تو ایک ایک بندے پہ 30-30 منٹ چاہیے مجھے. تو جن 4 لوگوں نے قرآن جمع کیا تھا تیسری خلافت کے دور میں, ان 4 لوگوں میں جو ایک چیز مشترک پائی جاتی تھی وہ بغض علی تھا. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار. تو مجھے بتائیں کہ جن کے اندر بغض علی آپس میں مشترکات میں ہو تو اس قرآن کی آیت کو قرآن میں آنے دیں گے جس میں فضیلت علی ہوگی, جس میں فضائل علی ہوگا؟ یہ بہت سینسٹیو موضوع ہے, بہت حساس موضوع ہے. تو انشاءاللہ کل والی مجلس میں آپ کے سامنے یہ پڑھیں گے کہ تحریف قرآن کب, کہاں, کن لفظوں کے ساتھ ہوئی تھی, قرآن کی کن آیتوں کو تبدیل کیا گیا تھا, کس آیت میں کہاں کہاں تذکرہ موجود تھا اور اسے تبدیل کیا گیا. اور پھر اس سے اگلی مجلس میں ہم بتائیں گے کہ اگر قرآن یہ تھا تو پھر الکتاب کو کیسے محفوظ کیا گیا تھا اور وہ الکتاب اب کہاں ہے. اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے موضوع کو نبھائیں گے. مجھے تو ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. ہمارا کام ہے ذہنوں پہ, شعور کے دروازوں پہ دستک دینا. اندر سے آپ کنڈی کھول لیں یا نہ کھولیں,
آپ اپنا دروازہ انلوک کریں یا نہ انلوک کریں، ہمارا کام ہے آپ کے دروازے پہ، آپ کے شعور پہ آ کے دستک دے دینا کہ حق یہ ہے۔ گفتگو چل رہی ہے، کل ہم نے پڑھا تھا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا مصائب۔ تو شاہ صاحب کوئی مخصوص مصائب ہے یا ہم موضوع کو ترتیب کے ساتھ چلا سکتے ہیں؟ بسم اللہ، ترتیب کے ساتھ بسم اللہ۔ تو آج کیونکہ جب 7 محرم کا تذکرہ آتا ہے نا، تو ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والوں کے ہاں اور عربوں میں بھی یہ ہے کہ 7 محرم کو منسوب کیا جاتا ہے شہزادہ قاسم سے۔ شہزادہ قاسم ابن الحسن سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ کا وہ 13 سال کا شہزادہ جس نے کربلا میں امام حسین کے سامنے موت کا ذائقہ بتایا تھا۔ شب عاشور جب مولا حسین خیام کا پہرا دے رہے تھے تو مولا امام حسین علیہ السلام جب اپنے خیمے میں جا کے بیٹھے تو مولا امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 جوان آپس میں بات کر رہے ہیں۔ وہ 2 جوان مقتل کہتی کون تھے؟ ایک شہزادہ علی اکبر اور ایک مولا عباس۔ شہزادہ علی اکبر مولا عباس سے کہہ رہے تھے چچا عباس، کل جب 10 محرم کا دن طلوع ہوگا میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے سب سے پہلے مقتل میں جاؤں۔ حضرت عباس دیکھ کے کہتے نہیں اکبر، آپ میدان میں نہیں جائیں گے، آپ میرے مولا حسین کی آنکھوں کا نور ہیں، آپ کے جانے سے میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، کل کا دن طلوع ہونے دے، سب سے پہلے عباس مقتل میں جائیں گے۔ سرکار علی اکبر رو کے کہتے تھے نہ چچا عباس، آپ نہ جائیے گا، آپ ہے میرے بابا کی کمر کا زور، آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ علی اکبر کہہ رہے تھے کمر ٹوٹ جائے گی، حضرت عباس کہہ رہے تھے آپ کے جانے سے آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ یا اچانک خیمے کے دروازے سے ایک 13 سال کا شہزادہ باہر آیا، دونوں کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اکبر بھیا نہ آپ جائیے گا، چچا عباس نہ آپ جائیے گا، ایک کے جانے سے کمر ٹوٹتی ہے، ایک کے جانے سے آنکھوں کا نور، صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا، میں یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا، نہ کسی کمر کا زور ٹوٹے گا۔ قاسم کی آواز مصلی پہ کریم کربلا کے کان میں پڑی۔ شہزادہ قاسم کی آواز سن کے مولا حسین تیز قدموں سے دوڑے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے کہا تجھے کس نے کہا ہے تیرے جانے سے میں نقصان ہوتی ہے؟ تیرے جانے سے میرے 2 گھر برباد ہوتے ہیں، میرے حسن کا یتیم جاتا ہے، میری کبرا کا نصیب جاتا ہے۔ 7 محرم پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا سے محبت کرنے والے ہیں، عربوں کے یہاں بھی رواج ہے اور بر صغیر کے لوگوں کے یہاں بھی رواج ہے۔ ہم شہزادہ قاسم کی سیج برآمد کرتے ہیں، ہم شہزادہ قاسم کی مہندی برآمد کرتے ہیں۔ کچھ مقصرین یہ بکواس کرتے ہیں یہ مہندی جو ہے یہ تو ہے ہی نہیں ہے، مہندی تو کربلا میں تھی نہیں، تو مجھے بتا کربلا میں پانی تھا تو سبیل کیوں لگاتے ہو؟ شام غریباں تو چادر نہیں تھی، چادریں تقسیم کیوں کرتے ہو؟ حسین کے خیموں میں تو کھانا نہیں تھا، نیازیں کیوں بانٹتے ہو؟ عباس کا علم تو گرانے کی کوشش کی گئی تھی، علم کیوں اٹھاتے ہو؟ حسین کی لاش تو بغیر دفن کے تھی، تعزیہ کیوں بناتے ہو؟ تو جواب ایک ہی ملے گا، پانی تھا نہیں، لیکن ہم تقسیم کر کے کہتے ہیں مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے ہم تیرے بچوں کو پانی پلاتے، کھانا نہیں ہم بانٹ کے کہتے ہم کربلا میں ہوتے ہم کھانا کھلاتے۔ تو بالکل اسی بات کا جواب یہی ہے کہ ہم قاسم کی مہندی اٹھا کے قاسم کی ماں کے سامنے کہتے شہزادی ہم کربلا میں ہوتے ہم تیرے لال کی مہندی بناتے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں، کون سی ماں ہے جس کی خواہش نہ ہو؟ جو ہی بیٹا چلنا شروع کرتا ہے ماں دیکھ کے کہتی اس کی میں شادی کروں گی، ماں کی حسرت دل میں تڑپنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے لیکن بیوہ ماں کی حسرت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بیوہ ماں نے شوہر کے بعد دیکھا ہی اولاد کو ہوتا ہے۔ رو رو کے قاسم کی ماں کہتی تھی قاسم تو کب جوان ہوگا؟ شہزادہ قاسم 10 محرم کو بار بار مولا حسین کے پاس جاتے، جب بھی مولا حسین کے پاس جاتے مولا حسین پیشانی چوم کے کہتے نہ قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، قاسم تجھے مقتل میں نہیں بھیج سکتا۔ شہزادہ قاسم اپنی ماں جناب فروا صلوات اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کے شہزادی سے کہا اماں مولا حسین مجھے میدان میں نہیں جانے دے رہے،
बीबी फरवा ने कासिम को करीब बुलाया और कासिम के दाएं हाथ से एक तवीज खोला। तवीज खोल के बीबी हाथ पकड़ के वहां लेके गई जहां टीले पे हुसैन बैठे थे। मौला हुसैन ने कासिम की मां को आते हुए देखा, मां की तरह इज्जत करते थे जनाब हसन की जौजा की। मौला इमाम हुसैन अपनी जगह से उठे, रो के कहा, मादरे कासिम मुझे बता देती मैं खेमे में आ जाता, जहमत क्यों की है? बीबी देखा थी 7 मरतबा आया मेरा बेटा मौत की इजाजत लेने, मौला आपने इजाजत नहीं दी। मौला मैं कोई चीज आपके लिए लेके आऊं जो अमानत 13 साल से मेरे पास थी। फिर मैं कौन सी अमानत है? फिर मैं चंद दिन का था कासिम जब मौला हसन ने मुझे एक तहरीर लिख के कहा था, फरवा मेरे मरने के बाद, मेरी शहादत के बाद ये तवीज कासिम के बाजू पे बांध देना, अगर कभी कासिम पे मुश्किल आई ये तवीज खोल लेना। इससे बढ़ के मुश्किल कोई नहीं थी। मैंने तवीज खोला, वो हसन का खत है आपके नाम। मौला हुसैन ने मुद्दत के बाद भाई का खत देखा, आंखों से लगाया, चूमा सीने से लगाया। खत में लिखा था, हुसैन मेरे बाद दीन में मुश्किल आए, कासिम मेरी तरफ से कुर्बान कर दे। बिस्मिल्लाह पढ़ के मौला हुसैन ने कासिम के सर पे अमामा बांधा, कासिम को घोड़े पे सवार किया। कासिम का घोड़े पे सवार होना था। जनाब शहजादा कासिम मक्तल की जानब चले। मक्तल की जानब जाके शहजादा कासिम ने मलऊनीन को एक लंबा खुतबा दिया। सामने से 4 बेटे एक मलाउन ने भेजे, एक एक करके कासिम ने मारे। बाप सामने आया, कासिम की तलवार के नीचे से वासले जहन्नम हुआ। शहजादा कासिम की जंग दे के अली नजफ में दाद दे रहे थे, टीले पे अब्बास दाद दे रहे थे, मदीने में रसूल दाद दे रहे थे, बकिया में जहरा दाद दे रही थी, खैमे में मां दाद दे रही थी। या उमर इब्ने साद मलाउन ने एक करबला के टीले पे जाके ऊंची आवाज से देख के कहा, अगर हसन के बेटे की जंग देखते रहे तो ये कुश्तों के पुश्ते लगा देगा, ये ऐसी लाशें गिराता रहेगा। इससे पहले कि कासिम ज्यादा बंदे कत्ल करे, चारों तरफ से हसन के बेटे पे हमला कर दो। चारों तरफ से फौजों ने एक ही बार पे हमला किया। कोई दाएं से तीर मारता, कोई बाएं से नेजा मारता, कोई पीछे से तलवार मारता। जनाब हजरत अबुल फजल अब्बास ने करबला के टीले से अपने घोड़े को दौड़ाया। हुसैन की आवाज आई, अब्बास आहिस्ता जा। अब्बास रो के कहते, मौला मैं मजबूर हो गया हूँ, मेरे कासिम के पांव रकाबों में फंस गए हैं। कासिम के पांव रकाबों के अंदर थे। या शहजादा कासिम के घोड़े को इन्होंने दौड़ाना शुरू किया। हसन का यतीम न ज़ीन पे था न जमीन पे था, कासिम का बदन लटका हुआ था। कोई शहजादा कासिम को तलवार मार रहा था, कोई तीर मार रहा था। या गिरते हुए कासिम की आवाज आई, चचा मैं गिर गया, मौला मैं गिर गया। इतना कहना था, मौला हुसैन ने कमर पे हाथ रखा। लाखों का रश था। हुसैन की रो रो के आवाज आई, कासिम मुझे आवाज दे, तू कहाँ है? कासिम मुझे आवाज दे, तू कहाँ है? हुसैन करबला के करीब ने मक्तल में कातलों के दरमियान से भतीजे की लाश को ढूंढना शुरू किया। मक्तल कहती है, जब फौजें अपने मकाम से हट गए, मशरक के घोड़े मशरक गए, मगरब के घोड़े मगरब गए, अकेला हुसैन मक्तल में खड़ा दोनों हाथ पेशानी पर रख के कह रहा था, कासिम मुझे तेरी लाश नजर नहीं आ रही। कहाँ गिरा मेरे हसन का यतीम बेटा? कहाँ गया मेरे हसन की तस्वीर बेटा? कहाँ गया मेरे रसूल की शक्ल वाला बेटा? कहाँ गया मेरा सेहरे वाला बेटा? कहाँ गया मेरे 13 साल का फख्र यूसुफ बेटा? हुसैन रो रहे थे लेकिन कहीं कासिम की लाश नजर नहीं आई। आखिरी इमामत को जला लाया। इमाम हुसैन ने कमर पे हाथ रखे, कासिम चचा बन के नहीं, इमाम बन के हुक्म दे रहा हूं, बता किधर है? इतना कहना था, कोई गोश्त का टुकड़ा इधर से उठा, कोई गोश्त इधर से आवाज आई, बाबा तेरा कासिम यहाँ है। उधर से आवाज आई, बाबा तेरा कासिम यहाँ है। मौला हुसैन ने अपने सर से अमामा उतारा, अमामे की चादर बनाई, कासिम की लाश के टुकड़े ऐसे चुनने शुरू किए जैसे माली बाग से फूल चुनता है। मौला ने कासिम की लाश को गठड़ी बनाया, गठड़ी बना के सीने के साथ लगाया। मौला हुसैन चलते चलते ख़याम हुसैनी पे आए, या जनाब फरवा दरवाजे पे आई कि मैं बेटे की लाश का इस्तकबाल करूं। जो ही हुसैन को खाली हाथ आते हुए देखा, बीबी फरवा ने अपना सर खैमे की दीवार पे मारा। रो के कहती, मौला मेरा बेटा यतीम समझ के करबला में छोड़ आए। फरमाया, फरवा जैसे तेरे बेटे ने वफा की किसी ने नहीं की। रो के का लाश क्यों नहीं लेके आए? हुसैन ने इन्ना लिल्लाह पढ़ के चादर को हटाया। रो के का जितना मिला था उतना ले आया, जितना कासिम मिला था उतना ले आया। माँ ने कासिम के गोश्त के टुकड़े अपनी चादर में लिए। बीबी रोती रोती खैमे के अंदर गई। रो कर सैयदादियों एक बार मेरा खैमा छोड़ो। कासिम की माँ एक एक टुकड़ा उठाती, चूमती, रख देती, फिर उठाती, चूमती, आंखों से लगाती, रख देती। बीबी आलिया की आवाज आई, फरवा क्या कर रही है? रो के कहती, मैं सेहरे वाले हाथ ढूंढ रही हूँ, मैं सेहरे वाले गाने वाले चेहरे ढूंढ रही हूँ, और मेरे कासिम की लाश पामाल हो गई।
الا لعنۃ اللہ علیکم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون. اللہ